فجاء محمد سراج منیر۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، کچھ جنات آ گئے۔ حضرت ادب سے عرض کرتے ہیں ایک مسئلہ شرعی ہے، آپ کی اس کے لیے ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں۔ تجھے لے گئے۔ جنوں کے بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، جنات تھے اور بڑے بڑے پرانے جنات بزرگ بھی بیٹھے تھے، ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ وہاں مجھے لے گئے، ایک انسان کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا۔ مقدمہ یہ پیش تھا کہ ایک جن سانپ کی شکل میں پھر رہا تھا، اس شخص نے اسے مار دیا، وہ جنات اس کو مارنا چاہتے، بدلے میں قتل کرنا چاہتے، لیکن بادشاہ نے کہا کہ نہیں، شرعی مسئلہ بتاؤ، کیا شرعاً یہ واجب القتل ہے؟ کس سے پوچھیں؟ ہم نے حضرت آپ کو اس لیے تکلیف دی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں حضور کا ایک صحابی گھر تشریف لایا، مسلح تھا، کہیں جہاد سے آیا، گھر گیا تو دیکھا بیوی گلی میں کھڑی ہے، ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزہ سونتا بیوی کو ڈرایا تو اس نے کہا مجھے مت ماری، اندر دیکھیں تو صحیح۔ تو سیر میں انہوں نے دیکھا تو بہت بڑا سانپ پھن پھیلائے اس طرح کر رہا تھا، انہوں نے نیزہ اس پر پھینکا، وہ مر گیا۔ جنات نے فوراً اس صحابی کو شہید کر دیا، جن بھی مر گیا، صحابی وہیں، وہ بھی فوت۔ صحابہ کرام ان کا وجود اٹھا کر حضور کی خدمت میں لے گئے، یا رسول اللہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سانپ جن تھا، انہوں نے اسے قتل کیا، جنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ پھر حضور نے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا کریں یہ زندہ ہو جائے۔ فرمایا اب یہ شہید ہے، اپنی منزل کو پہنچ گیا، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ پھر دار ابتلا میں تو میں دعا کر دیتا ہوں یہ زندہ ہو جائے گا۔ سب عرض کی یا رسول اللہ جب اپنی منزل پہ پہنچ گیا، جنت میں پہنچ گیا، شہادت پہ پہنچ گیا، اب اسے وہاں رہنے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی جن سانپ کی شکل میں نظر آئے تو کوئی پرواہ نہیں، اسے قتل کر دیا جائے، اور جنوں کو حکم دیا تھا کہ موذی جانوروں کی شکلیں بنا کر انسانی آبادیوں میں مت آیا کرو، اور اگر کوئی سانپ بچھو یا کسی، بلکہ حکم ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو اگر سانپ اور بچھو نظر آتا ہے تو نماز توڑ کر پہلے اسے مارو، پھر نماز دوبارہ مکمل کرو۔ فرماتے جب میں نے یہ حدیث سنائی تو ایک بوڑھے سے جن نے اپنے پپوٹے اس طرح اٹھائے، اس کی آنکھیں بند تھیں، پلکیں اٹھ نہیں سکتی تھی، اس نے اس طرح اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا سبحان اللہ، کیا بات یاد دلا دی، میں اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھا، یہ واقعہ میرے سامنے ہوا۔ تو شاہ صاحب فرماتے تھے میں تابعی ہوں، میں نے جن صحیح لیکن ایک صحابی کو تو دیکھا ہے۔ شاہ صاحب بڑے فخر سے لکھتے ہیں میں تابعی ہوں۔ یہ سعادت مجھے بھی نصیب ہے۔ جن حضور پر پہلے ایمان لائے تھے اور جن کا سورہ جن میں اور ایک دوسری صورت میں بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے قرآن سنا اور واپس جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی اور بتایا، جن ان جنوں کی اولاد کو سید کہتے ہیں۔ جنوں میں بھی سید ہیں، لیکن ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اولاد کو سید مانتے ہیں، اور جن ان جنوں کی اولاد کو اپنا سردار مانتے ہیں، اور وہ بھی سید کہلاتے ہیں۔ تو ایک شاہ صاحب بزرگ صحابی کشمیر کی پہاڑیوں میں نیپال کے قریب ان کا مسکن تھا، اب وہ دنیا سے
وصال فرما چکے ہیں، کافی دیر ہو گئی۔ پتہ نہیں کیسے قدرت کے اپنے کرشمے ہوتے ہیں، کہیں میں بھی روحانی طور پر ادھر جا نکلا تو ان سے ملاقات ہو گئی۔ پھر میں نے انہیں دعوت دی کہ آپ اس مسجد میں دارالعرفان میں تشریف لائیں۔ فرمایا میں تو ہل جل نہیں سکتا، مجھے کوئی پکڑ کر بستر سے بھی اٹھاتا ہے، اکثر نمازیں لیٹے لیٹے اشارے سے ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت جو اٹھاتے بٹھاتے ہیں وہ وہاں بھی لا سکتے ہیں، آپ تشریف تو لائیں۔ تو ان کے لیے میں نے انڈوں کا حلوہ بنوایا، چائے بنوائی، میرے ذاتی کپ میں سے تقریباً 1/4 کپ چائے انہوں نے پی، اور اتنا سا اس میں سے حلوہ بھی دیا۔ اسی مسجد میں، اسی دفتر میں یہاں تشریف لائے۔ یہ شرف الحمدللہ اللہ کی عطا سے مجھے بھی حاصل۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اس لیے کہ یہ چیزیں روز حشر کام آنے والی ہیں۔ یہ لوگوں کے سامنے ان کی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ میدان حشر میں کام آنے والی، ان کی حیثیت وہاں ہے۔